یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ وقال تعالی والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ابھی آپ نے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بہت اہم اور قیمتی باتیں مفتی محمود صاحب کی زبانی سنی۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور شریعت مطہرہ نے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں جو ہدایتیں دی ہیں، اگر ان ہدایتوں کا ہم اہتمام کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ اولاد کو مطیع و فرما بردار بناتے ہیں۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد 5-6 سال کا ہو جائے، اس کے بعد ہم اس کی تربیت کی طرف دھیان دیں گے۔ حالانکہ اسلام نے تربیت کے لیے بہت پہلے سے ہمارے لیے ایک زمین ہموار کی۔ دیکھیے، آپ کوئی شاندار قسم کا عمدہ باغ تیار کرنا چاہیں، آم کا یا اور کسی پھل کا، تو کیا کریں گے؟ اس کے لیے آپ پہلے تو عمدہ قسم کی زمین حاصل کریں گے جہاں بہتر سے بہتر درخت اگ سکتے ہوں۔ وہ زمین اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کی ہو، ایسی زمین آپ خریدیں گے۔ اس کے لیے بیج اعلیٰ قسم کا لائیں گے، یا جو کلمیں لائیں گے اس کے اندر بونے کے لیے وہ بھی اعلیٰ قسم کی۔ اس میں کھاد بھی بہترین قسم کے آپ استعمال کریں گے، پانی بھی بہترین قسم کا، اور پھر اس کی حفاظت کا بھی پورا انتظام، کوئی جانور آ کر کے اس کو پہلے ہی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو گویا وہ باغ تو جب تیار ہوگا اور اس میں پھل آئیں گے تب پھل آئیں گے، لیکن اس کے لیے آپ تیاری بہت پہلے سے کرتے ہیں۔ اسلام نے بھی ہمیں نیک اولاد کے سلسلے میں جو ہدایتیں دی ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اولاد، ہمارا دھیان نہیں اس کی طرف کہ یہ اولاد کے سلسلے میں ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آئندہ نسلوں کو نیک بنانے کے لیے یہ طریقہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاد پیدا ہوتی ہے ماں سے، تو اس کی اور ماں اور باپ دونوں کا جو نطفہ ملتا ہے اس سے وجود میں آتی ہے، تو ماں کی حیثیت گویا اولاد کے لیے زمین کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایتیں دی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھئی آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو نکاح کے لیے کیسی عورت پسند کریں گے؟ تو یہاں مسئلہ عورت کی پسندیدگی کا آیا۔ نبی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ حضرت ابو ہریرہ کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے، چار میں سے کسی نہ کسی ایک بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ تو اس کا مال دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں کہ مالدار عورت سے نکاح کروں گا تو مجھے اس کے مال سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ بہت سے لوگ اس کا حسن اور جمال دیکھ کر کے اس کے ساتھ نکاح کرتے ہیں، اور عام طور پر نوجوانوں کا میلان بھی چونکہ خواہش نفس کا تقاضا ہوتا ہے اور حسین عورت اچھی لگتی ہے تو گویا اسی کی طرف آدمی مائل ہو جاتا ہے، تو اس کی حسن اور جمال کی وجہ سے۔ اور بہت سے لوگ اونچا خاندان دیکھ کر کے لحسبہا، اونچے خاندان کے اندر نکاح کروں گا تو اس کی وجہ سے میرا بھی مقام اور بلند ہو جائے گا، میری ویلیو بھی بڑھ جائے گی۔ اور بہت سے لوگ دینداری کو دیکھ کر کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ تم دیندار عورت کو حاصل کر کے کامیابی حاصل کرو۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لوگ عورت کی پسندیدگی کے سلسلے میں جن چار چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں اس میں جو بنیادی چیز تھی دینداری، اس کی طرف ہمیں توجہ دلائی۔ ویسے شریعت یہ نہ منع نہیں کرتی کہ آپ دوسری چیزوں کا لحاظ، لیکن شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ پہلا درجہ دیں کس کو؟ دینداری کو۔ دینداری کے ساتھ اگر اس میں حسن و جمال بھی ہے، دینداری کے ساتھ وہ اونچے گھرانے کی بھی ہے، اور دینداری کے ساتھ وہ مالدار بھی ہے، تو نور علی نور، دونوں ہاتھ میں لڈو۔ لیکن اگر مقابلہ ہو جائے، ایک طرف ایک عورت ہے دیکھنے میں بڑی حسین و جمیل ہے لیکن اس کے اخلاق خراب ہیں، بددین ہے، غلط راستے پر چڑھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ مقابلے میں دوسری عورت اتنی حسین و جمیل نہیں لیکن وہ دیندار ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار اور مطیع ہے، تو ہمیں اب کہتے ہیں جب مقابلہ آ پڑا تو آپ اس کے مقابلے میں اس کو ترجیح دیجیے۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ یہی عورت آئندہ جا کر کے ہماری اولاد کی پیدائش کے لیے زمین بننے والی۔ دیکھو اچھی زمین کا انتخاب کرایا شریعت نے، ہمارا دھیان یہاں نہیں جاتا۔ پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے نطفے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ نطفہ جو ہے مادہ منویہ وہ تیار ہوتا ہے آدمی کے خون سے، اور خون بنتا ہے غذا سے۔ ہمیں شریعت نے یہ بھی تاکید کی کہ آپ کی غذا حلال ہونی چاہیے، کمائی حلال ہو۔ اس حلال کمائی سے جو آپ غذا حاصل کریں گے وہ آپ کے پیٹ میں جائے گی، جو خون بنے گا وہ صالح خون بنے گا، اس خون سے جو مادہ منویہ تیار ہوگا وہ صالح ہوگا، اور وہ آپ کی اولاد کا ذریعہ بنے گا تو وہ اولاد بھی کیا ہوگی؟ صالح ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت لحم نبت من السحت کل لحم نبت من السحت کانت النار اولی بہ۔ جسم کا جو حصہ، جو گوشت حرام غذا سے تیار ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ جو حصہ حرام غذا سے تیار ہوا جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ اسی لیے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ہمارے اسلاف اور اکابر حرام لقمے سے بچنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ آپ نے حکایت صحابہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سنا ہوگا، بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ وہ اس میں ہے کہ ایک مرتبہ ان کا غلام خراج کے طور پر کچھ کھانا لے کر کے آیا۔ وہ خراج کا مطلب یہ ہے کہ اس غلام کو اپنا کام کرنے کی اجازت، تم اپنا کماؤ، اس میں سے کچھ حصہ مجھے دے دینا۔ تو اس کی عادت تھی
اس کے میں سے دینے کے لیے لاتا تھا. ایک روز کھانے کا تیار کھانا لے کر کے آیا. اس نے آ کر کے رکھا. حضرت نے ایک لقمہ منہ میں رکھ دیا. غلام نے کہا حضرت آپ تو روزانہ پوچھتے ہیں کہ یہ کھانا کہاں سے لایا, آج نہیں پوچھا. حضرت نے کہا میں 2-3 وقت کا فاقہ تھا, اس میں اجلت میں نے لقمہ لے لیا, بتا کہاں سے لایا. کہ میں نے اسلام لانے سے پہلے کہانت کی تھی. وہ کاہن لوگ ہوا کرتے تھے, مستقبل کی خبریں بتا لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور اس کے معاوضے میں کچھ اس کی خدمت میں پیش بھی کرتے تھے. تو میں نے کچھ لوگوں کی کہانت کی تھی اس وقت, حالانکہ میں کہانت کرنا جانتا نہیں تھا, میں نے دھوکہ ہی دیا تھا. ایک تو کہانت خود جو ہے اسلامی تعلیم کے اعتبار سے غلط ہے, اور اس میں دھوکہ کریلا اور نیم چڑھا جیسا مسئلہ ہو گیا. تو بہرحال کہا اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ ہے نہیں, آئندہ جب کچھ ہوگا تو دیں گے. آج میں وہاں سے گزر رہا تھا, وہ بعد میں اسلام لایا, آج مسلمان ہونے کے بعد وہاں سے گزر رہا تھا, وہاں کچھ کھانا تیار ہوا تھا, انہوں نے وہی کھانا اس کو اس کے معاوضے میں دیا. یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو تو مجھے ہلاک ہی کر دیتا. فوراً جو ہے حلق میں انگلی ڈالی اس لقمے کو نکالنے کے لیے, لیکن ایک تو لقمہ اور وہ بھی 2-3 وقت کے فاقے کے بعد گیا تھا, کیسے نکلتا, نہیں نکلا. کسی نے کہا کہ پانی پیو, ایک بڑے برتن میں پانی منگوایا, پیا, اور پھر حلق میں انگلی ڈال کر طے کی. بڑی مشکل سے وہ لقمہ نکلا. کسی نے کہا حضرت آپ نے ایک ہی تو لقمہ تھا, اس کے لیے اتنی ساری تکلیف اٹھائی. جواب میں فرمایا یہ لقمہ اگر میری جان کے ساتھ نکلتا تو بھی میں اس کو نکالتے رہتا, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے سنا ہے کہ جسم کا جو حصہ حرام غذا سے تیار ہوتا ہے, جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے. بچے کے پیدائش کے بعد بھی دودھ پینے کے زمانے میں بھی حلال اور پاکیزہ غذا کا اہتمام ہونا چاہیے. اس سلسلے میں بہت سارے واقعات ہیں. ویسے دیکھو وہاں ہمیں جو تعلیمات دی گئی ہیں ان میں شریعت نے نیک اولاد کے لیے آدمی کا ذہن کیسا بنایا کہ آدمی جب اپنی بیوی سے صحبت کرے تو جو دعا آتی ہے اللہم جنبنا من الشیطان و جنب الشیطان مما رزقتنا, اللہ تو ہم کو شیطان سے بچائیے اور ہمیں جو تو اولاد دے اس صحبت کے نتیجے میں اس کو بھی شیطان سے بچائیے. دیکھو گویا عین اس وقت جب آدمی اپنی شہوت پوری کر رہا ہے, لیکن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا کہ اس وقت بھی ایک مومن کی تمنا یہی ہونی چاہیے کہ اس کے نتیجے میں جو اولاد ہو اس کے اوپر شیطان کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے. یہاں تک کہ عین اس وقت جب کہ آدمی کا مرد کا مادہ منیہ نکل رہا ہوتا ہے اس وقت بھی دعا ہے, وہ زبان سے نہیں دل میں پڑھنے کی ہے. اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنا نصیبا, کہ اللہ اس صحبت کے نتیجے میں جو اولاد تو ہمیں عطا فرمائے گا اس میں شیطان کا حصہ نہ رکھیو. میں تو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ شریعت نے نیک اولاد کے معاملے میں ہم کو کتنا حساس بنایا ہے کہ اس وقت بھی ہمارا دھیان کس کی طرف ہونا چاہیے, نیک اولاد کے حصول کی طرف ہونا چاہیے. یہ دعائیں اسی لیے سکھلائی گئی کہ آدمی اپنے آپ کو شیطانی اثرات سے محفوظ رکھے. حلال غذا یا حلال پاکیزہ غذا اس میں بڑی اہمیت رکھتی ہے. ایک بزرگ تھے, ان کا ایک بچہ شرارتی تھا. کسی نے کہا آپ تو نیک ہیں, آپ کا یہ بچہ ایسا کیوں؟ کہ ایک مرتبہ کسی جگہ پر مشتبہ خوراک کھا لی تھی جس میں حرام کی ملاوٹ ہوتی ہے, اس کے بعد جو ہے طبیعت میں تقاضا ہوا صحبت کا اور اسی سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے, اس کا اثر اس میں آیا. ایک اللہ والے تھے, انہوں نے اپنی بیوی سے کہا دیکھ اگر ہم اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو مجھے اور تجھے دونوں کو اپنے آپ کو ہر قسم کی جو ہے اس طرح کی ناپاک غذا سے بچانے کی ضرورت ہے, وعدہ کرو. چنانچہ آپس میں معاہدہ کیا اور اس کے بعد بچہ پیدا ہوا, بڑا ہوا. بڑا ہونے کے بعد چوری کے جرم میں پکڑا گیا. وہ بزرگ تلوار لے کر اپنی بیوی کے پاس گئے کہ یہ بچہ چوری کے جرم میں پکڑا کیوں گیا, سچ بتا, تو نے ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں کوئی جو ہے خیانت تو نہیں کی تھی؟ میں نے تو نہیں کی. اس عورت نے اقرار کیا کہ دودھ پینے کے زمانے میں ایک مرتبہ
ہمارے پڑوسی کے گھر کے پیچھے بیری کا درخت ہے، اس کی ایک ٹہنی ہمارے گھر کی طرف آتی تھی، ایک بیر مجھے بہت اچھا لگا، وہ لے کے میں نے کھا لیا تھا، اس کا اثر تھا جو اس بچے کے اندر آیا۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ غذا جتنی پاکیزہ ہوگی اتنی اولاد صالح بنے گی قدرتی طور پر۔ بہرحال اولاد کی تربیت کے سلسلے میں یہ تو دو مثالیں میں نے دی ہیں، ورنہ آپ شریعت کی تعلیمات کو دیکھیں تو قدم قدم پر ہمیں اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس کا اہتمام کریں تو اس کی برکت سے اللہ تبارک تعالی ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنائیں گے۔ ہمیں اپنی اولاد کی ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ ابھی جو میں نے آیتیں پڑھی تھی اس میں ایک آیت پڑھی تھی، حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ باری تعالیٰ ایک عجیب و غریب انداز سے اس واقعے کو پیش فرما رہے ہیں کہ کیا تم موجود تھے جس وقت حضرت یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے سینکڑوں سال پہلے کا یہ قصہ ہے۔ گویا باری تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ بھی ہمارے علم میں ہے یہ واقعہ، ہم آپ کو بتلا رہے ہیں کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو، 12 اولاد تھی، ان میں ایک اللہ کے نبی تھے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام، ان کو بلا کر کے کیا کہا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ دیکھو یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت یعقوب جو اللہ کے نبی ہیں، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ خود ان کے ابا حضرت یعقوب کے والد حضرت اسحاق وہ بھی اللہ کے نبی، ان کے چچا حضرت اسماعیل وہ بھی اللہ کے نبی، ان کے دادا حضرت ابراہیم وہ اللہ کے خلیل، وہ پورا گھرانہ نبوت کا گھرانہ۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس اولاد کی تربیت نبوت کے گھرانے میں ہوئی ہو، جو وہاں پل کر کے بڑے ہوئے ہوں، ان کے ایمان کے متعلق کچھ شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ پھر بھی موت کے وقت حضرت یعقوب بلا کر کے ان سے کہتے ہیں کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا، قالوا نعبد الہک، اے ابا جان آپ کا جو معبود ہے، آپ جس کی زندگی بھر عبادت کرتے رہے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کا جو معبود ہے جن کی وہ عبادت کرتے رہے، الہ واحدہ، وہی ایک اللہ، اس کی ہم عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ گویا ایک نبی کو دنیا سے جاتے وقت اپنی اولاد کے متعلق فکر ہے تو کائے کا؟ ایمان کا۔ ہمیں یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے سینکڑوں سال پہلے پیش آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو اس لیے نازل کیا کہ اس کے ذریعے سے ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ ایک مومن جب دنیا سے جا رہا ہو تو اس کو اپنی اولاد کے متعلق یہ فکر نہ ہو کہ میری اولاد کیا کھائے گی، میں دکان چھوڑ کر کے جاؤں، میں بینک بیلنس چھوڑ کر کے جاؤں، میں بنگلہ چھوڑ کر کے جاؤں، میں کاریں چھوڑ کر کے آؤں۔ نہیں، اس کو اگر فکر ہونا چاہیے اپنی اولاد کے متعلق تو یہ ہونا چاہیے کہ میرے بعد وہ ایمان پر قائم رہے گی یا نہیں۔ ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ایسا دور ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، یصبح المرء مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا، کہ یہ آدمی صبح کو مومن ہے، شام کو کافر، شام کو مومن ہے، صبح کو کافر۔ حالات اتنے زیادہ سنگین ہو چکے ہیں، ایسے حالات میں ہمیں اپنے اولاد کے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ یہی سبق دیا گیا ہے اس واقعے میں۔ اہتمام کریں گے اپنے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ورنہ قومیں گم ہو جاتی ہیں۔ آپ جن ملکوں میں رہتے ہیں اس سے پہلے ایسے اپنے ایمان کے اندر مضبوط لوگ آئے، آج ان کی نسلوں میں ایمان نہیں ہے، تو ہم جب تک اس کی فکر نہیں کریں گے وہاں تک یہ چیز حاصل ہونے والی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم کو ایمان کے اوپر قائم رکھتے ہوئے اپنے اولاد اور اپنے آنے والی نسلوں کی
ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہر قسم کے شرور، فتن، آفات، بلیات، مکارہ سے پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftyaahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔